بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بیٹو، یہ کلاس 10th ہے، سبجیکٹ اردو، اور ہم پڑھتے ہیں افسانہ آسمان پھول اور لہو۔ بیٹو کل ہم نے پڑھا ہے کہ ایک معصوم لڑکا ایک دکان پر جاتا ہے، گڑیوں کی دکان پر، اور وہاں دکاندار سے کہتا ہے کہ مجھے سفید پھولوں کا گلدستہ دے دو، میری اماں کو سفید پھول بہت پسند ہیں، اور ایک گڑیا دے دو۔ لیکن اس بچے کے پاس، اس لڑکے کے پاس، معصوم لڑکے کے پاس پیسے بہت تھوڑے تھے جو گڑیا اور گلدستے کے لیے کافی نہیں تھے۔ وہاں ایک عورت آتی ہے جس کو اپنے لیے گھریلو سامان، گھریلو ضرورت کی چیزیں خریدنے تھیں۔ وہ آتی ہے اور اس معصوم لڑکے کو جب وہ اصرار کرتے ہوئے دیکھتی ہے کہ وہ دکاندار سے اصرار کرتا تھا کہ مجھے یہ چیزیں خریدنی ہیں، تو اس لڑکے نے، معصوم بچے نے، اس عورت کی طرف دیکھ کر کہا، آنٹی مجھے ان چیزوں کو ضروری خریدنا ہے۔ اور آنٹی کہتی ہے، میں نے محسوس کیا جیسے یہ کہتے ہوئے اس معصوم لڑکے کی بلوریں آنکھوں میں سارے جہاں کا درد، سارا کرب، سارے دکھ ایک ساتھ امڑ آئے ہیں۔ یعنی جب اس لڑکے نے اس آنٹی سے کہا کہ مجھے یہ دیدی کو یہ گڑیا بھیجنا ہے، اور وہ میری دیدی آسمانوں میں چلی گئی ہے، یعنی وہ مر گئی ہے، اب اس کی ماں بھی جلدی مرنے والی ہے، اور یہ کہتے ہوئے اس کی وہ آنکھیں چمکتی ہوئی آنکھوں میں، اس کے آنکھوں سے ہی، اس کے کہنے سے وہ غم، وہ دکھ اور وہ درد محسوس ہوتا تھا۔ بیٹو آپ پیج نمبر 55 نکالیے اور کتاب پر نظر رکھیے، اور میں کتاب پر پڑھوں گا، آپ سنتے جائیے اور کتاب کی طرف دیکھتے جائیے۔ آنٹی جانتی ہے کہ میں نے ابو سے کیا کہا تھا بیٹے۔ یعنی آنٹی سے کہتا ہے یہ لڑکا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں نے ابو سے کیا کہا۔ آنٹی اسے کہتی ہے کہ نہیں، آپ بتاؤ کیا کہا آپ نے اسے۔ لڑکا کہتا ہے کہ میں نے ابو سے کہا تھا کہ اماں کو جانے نہیں دینا، میرے لوٹ آنے تک روک لینا، کیونکہ اگر وہ میرے آنے سے پہلے ہی آسمانوں میں چلی گئی اپنے اللہ کے پاس، تو میں یہ گڑیا اپنی دیدی تک کیسے پہنچا سکوں گا، یہ پھول اپنی اماں کو کیسے دے سکوں گا۔ یعنی یہ لڑکا آنٹی سے کہتا ہے کہ میں نے ابو سے کہا کہ میرے واپس آنے تک اماں کو روک لینا، کیونکہ اگر وہ میرے آنے سے پہلے ہی مر گئی تو میں اپنی دیدی کو یہ گڑیا کیسے بھیجوں گا، لیکن اس لیے میرے آنے تک، اور یہ پھول اپنی اماں کو کیسے دے سکوں گا، لہذا اماں کو اس وقت تک روک لینا۔ یعنی یہ لڑکے کی وہ معصومیت ہے، ایک جانب اس کے لہجے کی سچائی، اور بے لوث کا مطلب ہے بیٹو خالص لگاؤ صاف جھلک رہا تھا، تو دوسری جانب وہ کڑوا پن بھی آیا تھا جو اسے اپنے ماحول اور اپنے معاشرے سے ملا تھا۔ اب وہ رو رہا تھا یہ لڑکا، اور روتے کہہ رہا تھا، کل میں نے اللہ سے دعا مانگی کہ مجھے اتنے پیسے دے کہ میں اپنی دیدی کے لیے گڑیا اور اپنی اماں کے لیے پھول خرید سکوں، لیکن اللہ نے شاید میری دعا قبول نہیں کی۔ بیٹو یہاں ہمیں اسی طرح سمجھ آتا ہے کہ یہ لڑکا ایک غریب طبقے سے تعلق رکھتا تھا، جو اپنی وہ خواہش پوری کرنا چاہتا تھا، اپنی خواہش کے مطابق
گڑیا اور وہ پھولوں کا گلدستہ خریدنا چاہتا تھا، لیکن اس کے پاس پیسے نہیں تھے. شوق تھا، پیسے نہیں تھے. اس افسانے سے یہ بات جھلکتی ہے، نظر آتی ہے. اور یہ اس آنٹی سے کہتا ہے کہ میں نے اپنے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ مجھے اتنے پیسے دے دو کہ میں اپنا یہ شوق پورا کروں گا، کہ اپنی دیدی کے لیے گڑیا خریدوں گا اور اپنی اماں کے لیے پھول. لیکن اللہ نے شاید اس کی دعا قبول نہیں کی. نہیں بیٹا، ایسا نہیں کی. اور بیٹی، یہ آنٹی کس طرح اس کو تسلی دیتی ہے کہ نہیں بیٹا، ایسا نہیں کہتی، اللہ سب کی سنتا ہے. اور پھر تم اس قدر موسوم ہو پھول کی مانت، اس نے تمہاری ضرور سن لی ہوگی. دیکھو، اب تم اپنے سارے پیسے میرے پرس میں ڈال دو. یہ آنٹی جو ہے ایک بہت اچھی عورت تھی، جس نے اس معصوم بچے کی وہ اس کے دل کی وہ خواہش محسوس کی، اور پھر اس کے ساتھ وہ سلوک کیا جو ایک ماں اپنے بچے سے کرتی ہے. لیکن اس نے ایسا ہی کیا اور کہا کہ اپنے سارے پیسے میرے پرس میں ڈال دو. ایسا کرنے سے کیا ہوگا؟ بچے نے اسے سوال کیا. میرے پاس جادوئی پرس ہے، تم ڈال تو دو اور پھر دیکھتے جاؤ کہ جادوئی جن کیا کرتا ہے. اس نے ہاتھ میں پڑی ریزگاری میرے پرس میں ڈال دی، یعنی بچے نے. میں نے دکاندار کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، بھائی صاحب یہ گڑیا اور پھول پیک کروا دیجئے، مجھے بتا دیجئے کہ کل کتنے پیسے بنتے ہیں. دکاندار نے دونوں چیزیں پیک کر دے اور کاغذ پر رقم لکھ دی. میں نے پرس کھول کر دونوں کی قیمت ادا کی. اب تم جا سکتے ہو، تمہاری اماں تمہارا انتظار کر رہی ہوگی. یہ آنٹی اس معصوم لڑکے سے کہتی ہے، تمہارے ابو بھی تمہاری راہ دیکھ رہے ہوں گے. اور ہاں سنو، اللہ نے تمہاری دعا قبول کر لی، تمہاری چیزیں تمہیں مل گئیں اور کچھ پیسے بھی بچ گئے. یہ سنبھالو اپنے پیسے. میں نے پرس کھول کر، یعنی میں نے کا مطلب ہے بیٹو، آنٹی نے پرس کھول کر اس کی ساری ریزگاری اسے لوٹا دی. بیٹو، یہاں اس اقتباس میں یہاں تک جو ہم نے پڑھا ہے، اس میں کچھ مشکل الفاظ آ گئے. ان کا معنی میں نے بورڈ پر لکھا ہے، آپ دیکھیے. بلورے کا مطلب ہے چمکدار. کرب کا مطلب ہے غم، دکھ. بیلوس کا مطلب ہے خالص. آیا کا مطلب ہے ظاہر. بیٹو، اس سے آگے ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ. شکریہ.